اب اس کے بعد ہے ماہ شعبان میں جو 15 تاریخ کی رات آتی ہے، اس تعلق سے آپ کو کچھ باتیں بتا دیں۔ اس تعلق سے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کہ آپ جو 15 شعبان کی رات جو آج شام کو شروع ہو جائے گی، آج 14 تاریخ ہے، آج شام سے 15 تاریخ شروع ہو جائے گی، تو آپ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ شب برات یا شب بارات، دو نام دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں نام عربی نہیں ہے، یا تو یہ عربی اور فارسی مکس ہے، یا فارسی اور ہندی ہے، سنسکرت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں شب برات تو یہ ہو گیا فارسی اور عربی، یعنی شب مطلب رات فارسی میں کہتے ہیں، برات مطلب بری ہونے کی رات، خلاصی پانے کی رات، نجات پانے کی رات، تو یہ عربی لفظ ہو گیا، تو یہ مکس ہو گیا فارسی اور عربی۔ اور دوسری تعریف یا دوسرا نام جو اس کا لیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے شب بارات۔ تو شب بارات جب کہا جائے گا تو شب کا مطلب رات ہو گیا فارسی، اور بارات سنسکرت زبان میں یا ہندی زبان میں کہتے ہیں وہ ٹولی جو دلہے کو لے کر جاتی ہے اور ودا کرا کر لاتی ہے، اس ٹولی کو بارات کا کہتے ہیں۔ نہیں، بارات کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ تو بارات، تو اس اعتبار سے یہ دو معنی بنتے ہیں اسلام کے، اور اس سے ثابت ہوا کہ یہ دونوں نام عربی نہیں ہیں، لہذا اس کا عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے دعائے کنج العرش، درود لکھی، درود تاج، تو دعائے کنج العرش کام عربی میں ہے۔ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں نورانی قاعدہ، بغدادی قاعدہ، یا قرآن میں آپ کھول کر دیکھیے کہ کہیں کاف آیا ہے، کاف اردو اور فارسی کا حرف ہے، تو دعائے کنج العرش عربی کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رسول کیسے سکھلاتے ہیں؟ تو اسی طرح سے یہ بھی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ درود لکھی، تو لکھی لام کاف ہے، کاف یہ لکھی، لاکھ، لاکھ مانے لکھی، یہ عربی زبان میں تو ہوتا نہیں ہے، تو درود لکھی کہاں سے آیا؟ تو اسی طرح جہاں سے درود لکھی آیا، جہاں سے دعائے کنج العرش آیا، وہیں سے شب بارات یا شب برات آیا۔ تو یہ ہے اس نام کی حقیقت، جو پورے احادیث کی کتاب میں آپ تلاش کریں گے نا تو نہیں ملے گا، کہیں آیا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا کیا آیا ہے وہ میں بتا دوں۔ عربی میں یا حدیث کی کتاب میں آیا ہے لیلۃ نصف شعبان یا نصف شعبان، دو لفظ ہی آیا ہے۔ ایک نصف شعبان کا لفظ ہے، نصف مطلب آدھا، شعبان مطلب شعبان مہینے کا آدھا، تو شعبان مہینے کا آدھا، یا پھر لیلۃ نصف شعبان یعنی شعبان مہینے کے آدھی رات، یعنی شعبان مہینے کے آدھا گزر جانے کی رات۔ 15 شعبان لفظ کہہ کے بھی حدیث میں نہیں آیا، شب برات کہہ کے بھی حدیث میں نہیں آیا، اور لفظ جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ نصف شعبان آیا ہے یا لیلۃ نصف شعبان آیا ہے، اس سے زیادہ نہیں آیا۔ تو یہ شب برات نام کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب آئیے بتا دیں شب برات کے متعلق، جس کو ہم 15ویں کی رات کہتے ہیں، اس کے متعلق یعنی اس کے فضائل کے متعلق جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ ساری حدیثیں انتہائی درجے کی ضعیف اور موضوع ہیں، کوئی بھی حدیث اس میں صحیح نہیں ہے۔ پورے ذخیرہ احادیث کو آپ اٹھائیے اور ان کے پھلانے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے نا، اسی نے نوٹ لگا دیا ہے کہ یہ تمام حدیثیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، اور ضعیف بھی ہیں تو انتہائی درجے کی، یعنی جو کہاں چلی جاتی ہے؟ من گھڑت کی طرف، جھوٹی بات کی طرف، اور موضوع تو من گھڑت ہی ہو تو نبی کی حدیث ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی ہے، آپ دیکھیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منار المنیف میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 98-99 میں کہتے ہیں 15 شعبان کے شب کے متعلق یعنی رات کے متعلق جو بھی روایتیں مروی ہیں وہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہیں۔ اسی طرح علامہ ابو بکر ابن عربی اپنی کتاب احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کے متعلق کوئی بھی قابل اعتماد حدیث
حدیث موجود نہیں ہے، نہ اس کی فضیلت میں، نہ ہی اس رات عمر لکھے جانے کی فضیلت میں، اور نہ ہی اس رات عبادت کیے جانے کی فضیلت میں۔ جیسے ہزاری نماز، ہزاری روزہ والا مہینہ چلا گیا، اب ہزاری نماز والا آیا ہے، صلاۃ الفیہ، جس کو صلاۃ الرغائب، جس کو بڑی لوگ چاہت اور رغبت سے پڑھیں گے۔ جن کو نماز نہیں پڑھنا آتا ہوگا وہ بھی پڑھیں گے، پتہ نہیں ان کا نماز ہوگا بھی کہ نہیں، لیکن وہ بھی پڑھیں گے۔ تو یہ وہ نماز ہے جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس رات عبادت وغیرہ کی طرف التفات کیا جائے، بچا جائے۔ احکام القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 117 میں یہ بات موجود ہے، کتاب میرے پاس ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اچھا کسی عالم کے پاس جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو لکھا گیا ہے۔ اسی طرح اس رات کے متعلق ایک مشہور حدیث ہے جس کو ابھی ہر جلسے میں بیان کیا جائے گا، لوگوں کو رغبت دلائی جائے گی۔ وہ سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول غائب تھے، تو میں گھبرا کر اٹھ گئی کہ پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے، تو آپ مل گئے، ملاقات ہو گئی، تو آپ نے کہا کہ عائشہ تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں تم کو چھوڑ دوں گا، حقیقت یہ ہے کہ آج ایسی رات ہے کہ اس رات اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ ایسی رات ہے کہ اس رات اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث 2 جگہ سے انقطاع ہے، یعنی جس نے کہا ہے کہ میں نے ان سے سنا، میں نے ان سے سنا، تو بیچ میں 2 راوی ایسے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے نہیں سنا، لہٰذا یہ حدیث موضوع اور ضعیف ہے۔ تو امام ترمذی نے لکھ دیا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ ضعیف ہے اور موضوع ہے۔ امام ابن ماجہ نے بھی لکھ دیا ہے، سارے لوگوں نے، سارے محدثین نے لکھ دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رہی بات اللہ کے نزول کی، تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ ہر روز آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ کام کب ہوتا ہے؟ ہر رات، جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے فرض روزے کے بعد سب سے افضل روزہ کس کا ہے؟ محرم کا۔ اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سا ہے؟ تہجد کی نماز، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو یہ ہے، مگر یہ نہیں ہے، اس کو تمام لوگوں نے رد کر دیا ہے۔ اسی تعلق سے ایک اور روایت موجود ہے جس میں ہے کہ اس رات اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور حاسد کے۔ تو اس روایت کے متعلق علماء میں اختلاف تھا کہ یہ حسن ہے یا ضعیف ہے۔ اس تحقیق کے پیش نظر جب بات بہت زیادہ تحقیقی آئی تو واضح ہو گیا کہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کچھ لوگ صحیح مان لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ باطنی عبادت کی بات ہے۔ اللہ سب کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ تو یہی بات ہے نا، اس میں کہا ہے قبر پر لائٹنگ کیجئے، مردہ روحیں آتی ہیں، آپ کو بہت دعا دیتی ہیں، اگر اچھا پکوان رکھے ہوتے ہیں، حلوہ، یعنی آپ کا حلوہ جنت کے حلوے سے بھی بہترین ہے، تبھی تو مردہ کھانے آتی ہے۔ تو نہیں بنائے جاتے ہیں تو غصہ ہو جاتا ہے کہ حلوہ بھی نہیں کھلایا۔ تو یہ چیز ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو شرک، بدعت، خرافات، حلوہ سازی، قبرستان پرستی سے اپنے آپ کو نجات دیں، یہی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ہے وہ 15 شعبان کے متعلق۔ اب آئیے ایک چیز اور بتا دیں، جب یہ ساری روایتیں رد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اصول اور پیمانے میں، کتاب و سنت میں صحابہ کرام نے کبھی 15 شعبان منایا؟ نہیں منایا۔ جب رد کر دی جاتی ہے تو پھر اٹھا کے لاتے ہیں بخاری اور مسلم سے ایک روایت۔ بھائی بخاری اور مسلم کی روایت کیا ہے 15 شعبان کی؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم نے اس مہینے کے سرر کا روزہ رکھا؟ شعبان مہینے کے
सरर का रोजा रखा, और सरर कहते हैं सुर्रा, सुर्रा मतलब नाफ, नाफ का मतलब बीच दरमियानी हिस्सा, तो इससे मुराद हुआ 15 शाबान। तो आपको बताएं उलमाए लोगत ने सरर का वो माना नहीं किया। उलमाए लोगत कहते हैं अरबी जबान में सरर है ना, सरर लफ्ज उर्दू हिंदी फारसी का तो नहीं है ना, अरबी जबान का है। तो कहते हैं सरर से मुराद होता है महीने का आखिरी हिस्सा, या वो मतलब रात या हिस्सा जो चाँद के शुरू में होता है या बीच में होता है, या तीनों इससे मुराद लिया जा सकता है। अहले लोगत कह रहे हैं, अहले लोगत क्या कह रहे हैं कि तीनों मुराद लिया जा सकता है। तो भाई जब तीनों मुराद लिया जा सकता है तो आप कैसे ही अड़ गए कि 15 ही शाबान है। अब तीनों माना मुराद है तो 15 ही शाबान है, ये कैसे आप कहते हैं? अब 15 ही शाबान होगा ये भी तो नहीं है। आपने सरर कहा, सरर की सही तौज़ीह ये है कि आपने कहा कि शुरू में रखना चाहिए, अगर नहीं रख सके तो दरमियानी में रखो, अय्याम 20, 13, 14, 15 का रोज़ा रख लो, अगर वो नहीं हो सका तो आखिर में रख लो। अब एक रिवायत आती है कि शाबान के आखिर में रोज़ा नहीं रखना चाहिए, वो रिवायत तहकीकी एतबार से नाकाबिल अमल है, यानी वो सही रिवायत नहीं है। इसलिए आप चाहें तो शाबान के आखिर में भी रोज़ा रख सकते हैं। तो सरर का तीनों मफहूम हदीस पे वाज़ेह है, यानी या तो शुरू से रखो, नहीं रखे तो इसके अय्याम 20 का रोज़ा रख लो, क्योंकि ये अज़मत वाला है। सरर का एक माना अकरमहू भी किया गया, यानी अज़मत वाला। तो माह शाबान इस एतबार से बहुत अज़मत वाला है कि इस माह में बंदों के नामा अमाल अल्लाह के बारगाह में पेश होते हैं। इस अज़मत का ख्याल रखते हुए भी रोज़ा रखना चाहिए। तो शुरू में नहीं रखे तो अय्याम 20 का रख लो, यानी 13, 14, 15 जो हर महीने की तारीख में बताया गया उसका रख लो, नहीं तो ख़त्म होते होते रख लेना चाहिए। सरर का यही माना है, इससे 15 शाबान मुराद नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अल्लामा कफ़री की किताब, अल्लामा अज़हरी की किताब, ये लोगों की अच्छी किताबें हैं मेरे पास है, इसमें यही माना बताया गया है, इसके अलावा और कोई माना नहीं है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि 15 शाबान में जो इबादतें की जाती हैं और जो चिरागा किया जाता है, इसकी हकीकत क्या है। इसकी हकीकत क्या है मैं आपको बता दूं। पहली तो किताब और सुन्नत से कुछ साबित नहीं, मैंने आपको दिखला दिया, बता दिया, और ज़रूरत पड़े तो आप तहकीक कर सकते हैं। और इस पर पूरी दुनिया के उलमाए इस्लाम को मेरा चैलेंज है, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपनी झोली भर रहे हैं, वो साबित करें सही सनदों के साथ कि 15 शाबान की हकीकत क्या है। और मैं साबित करता हूँ चैलेंज के साथ कि 15 शाबान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको बता दूँ। एक कौल इसके बारे में यह आता है कि शियों की जानिब से ये आई है। कैसे आई है? तो शियों के 12 इमामों में से 11वें इमाम हसन अस्करी जो 11 नंबर पर हैं, उनकी पैदाइश 14 या 15 शाबान 255 हिजरी में हुई, जिसकी खुशी में इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सजाया, संवारा, किया और करते रहे। ये एक कौल आता है, मगर तहकीक में थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है, क्योंकि इनके पैदाइश के मुतल्लिक कई एक अक़वाल मज़कूर हैं। इसलिए अब यहाँ पर कोई आदमी मानेगा नहीं, कहेगा कि नहीं कहाँ है, ये तो बता रहा है कि ये इस महीने में पैदा हुए, कोई बता रहा है रबीउल अव्वल में पैदा हुए, आप कह रहे हैं शाबान में पैदा हुए, तो खैर कोई बात नहीं। मगर इसके मुतल्लिक जो सबसे तहकीकी बात है, जिसका आप इनकार नहीं कर सकते, वो है ये किताब जो मेरे पास मौजूद है। और मिस्र में शिया हुकूमत की तारीख के मुतल्लिक इससे मुस्तनद किताब आलम इस्लाम में नहीं लिखी गई, और सारे लोग इसको मानते हैं कि ये मिस्र में शिया हुकूमत की सबसे मजबूत किताब है। यानी शिया हुकूमतों ने और खारजियों ने और दिगर बदअकीदा हुकूमतों ने जो अपने आप को मुस्लिम कहते थे, जैसे कि अभी नई कोर्ट में कर दी, बता दी कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अरे तो ये कहो ना कि हिजाब स्कूल ड्रेस में नहीं चलेगा, ये बात आप फैसला करते हैं। आप कैसे कर दिए इस्लाम का हिस्सा नहीं है? इस्लाम आपके बाप का घर का है, इस्लाम का हिस्सा ना हिस्सा होता तो मान लेते, हिस्सा अगर होता तो मान लेते। तो ये है वो बीजेपी की गद्दारी। इसी तरह से
یہ مسلم عورت جو مہیلا تھی یعنی جو قاضی بنی تھی اسلام کی، اس نے یہ فیصلہ کیا، زید النساء نے۔ تو اب سوچئے کہ کیسے کیسے مسلمان ہیں۔ یہ ایک وسیم رضوی بدبخت آدمی، لعنتی آدمی، اللہ اس پر کروڑوں لعنت نازل کرے، یہ مسلمان ہے۔ تو اسی طرح کے مسلمان حکومتوں کے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں ذکر الایام التی کان خلفاء الفاطمیون یتخذونها اعیادا، ان دنوں کے اور مہینوں کے بارے میں بیان جن دنوں اور مہینوں کو فاطمی خلفاء نے عید اور چراغاں کے لیے مختص کر لیا تھا، خوشی منانے کے لیے خاص کر لیا تھا۔ سالگرہ ہوتا ہے نا، ہیپی اینیورسری کہتے ہیں، کیا پتہ نہیں انگلش میں، سالگرہ، برتھ ڈے کا سالگرہ، شادی کا سالگرہ، یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے ایجاد کی ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں وَكَانَ الْخُلَفَاءُ الْفَاطِمِينَ فِي طُولِ السَّنَةِ أَعْيَادٍ وَمَوَاسِمٍ، فاطمی خلفاء کے نزدیک پورا سال خوشی تیوہار کا ہوا کرتا تھا۔ ہر سال وہ لوگ تیوہاریں اور خوشی میں مست رہتے تھے، دشمن سے کہاں بچیں گے؟ تو غور کیجئے کیا کریں، وَهِيَ مَوَاسِمُ رَأْسِ السَّنَةِ، ہیپی نیو ایئر، وَهِيَ مَوَاسِمُ رَأْسِ السَّنَةِ، ان کے ایجادوں میں سے ایک ایجاد کیا ہے؟ نیا سال کی خوشی۔ نیا سال کی خوشی انگریز مناتے ہیں، ہمارے درمیان بھی آ چکا ہے، ہم لوگ بھی اسلامی نیا سال کا خوشی دیتے ہیں۔ صحابہ سے افضل ہے آپ، صحابہ کے سامنے یہ مہینے نہیں آئے، انہوں نے کبھی کسی کو مبارکباد دیا تھا اسلامی نیا سال کی مبارک؟ صرف رمضان کا مبارک دیا کرتے تھے، جمعہ مبارک، جمعہ کو مبارک دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ دیکھ لیجیے یہ سب ان کا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مواسم اور رأس السنہ، ہیپی نیو ایئر، وہ مواسم اول العام، سال کا سالگرہ یہ بھی مناتے تھے، وہ یوم عاشورہ اور تعزیہ بھی، وہ مولد النبی و مولد علی بن ابی طالب، نبی کا برتھ ڈے، میلاد۔ عید میں ہم تو سنی ہیں، شیعہ ہو گئے شیعہ، سنی نہیں ہو، دیکھ لو کیا ہے، مولد النبی، نبی کی میلاد بھی مناتے تھے۔ وہ مولد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور علی بن ابی طالب کی بھی پیدائش مناتے تھے۔ وہ مولد خلیفہ حسن حسین فاطمہ، وہ مولد خلیفہ الحاضر، حسن حسین اور فاطمہ کا بھی برتھ ڈے مناتے تھے، اور جو اس وقت بادشاہ ہوتا تھا اس کا بھی مناتے تھے۔ وہ لیلۃ اولی رجب، اور رجب کے پہلی رات کی اور درمیانی رات کی خوشی مناتے تھے۔ وہ لیلۃ اول شعبان، دیکھیے لال قلم سے میں نے کیا ہے، شعبان کی پہلی رات کی خوشی، وہ لیلۃ نصف ہی، اور اس کے 15 تاریخ کی رات کی بھی خوشی کون مناتا تھا؟ شیعہ فاطمی خلفاء مصر کے۔ یہ کتاب دلیل بنتی ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت، موسم عید النہر، موسم رمضان، قرہ رمضان، سماعت رمضان، لیلت ختم، ختم تراویح جو کرتے ہیں ہم لوگ نا، لیلت ختم، وہ بھی انہی میں سے۔ ختم تراویح نہیں ہوتا ہے، ختم تراویح بدعت ہے، بدعت حرام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ شیعوں کا کام ہے، یہ بھی انہوں نے ہی ایجاد کیا۔ اسی طرح عید فطر کے اور عید نہر کے اور عید غدیر السال، یعنی ہوتا ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، گرمی کی چھٹی، ٹھنڈی کی چھٹی، اور اس میں گھومنے جانے کا اور خوشی منانے کا پلان، وہ بھی یہی کرتے تھے۔ کیا؟ کسوت الصیف، یعنی گرمی کے موسم آنے کی خوشی، وہ کسوت الشتاء، ٹھنڈی کے موسم آنے کی خوشی، یہ سارا سال بھری خوشیاں مناتے تھے۔ اور اس پر سب سے بڑی بات کیا کرتے تھے؟ وہ یوم المیلاد، کرسمس ڈے بھی مناتے تھے، کرسمس ڈے بھی مناتے تھے۔ سب انہی کا کارستانی ہے، یہی سے آیا ہے شب برات کا چراغا، شب برات کا نام، اور یہ فارسی تھے، اس میں فارسی بھی تھے، اس لیے یہ لفظ فارسی آ گیا، شب برات۔ تو یہ ہے وہ حقیقت۔ مسلمانوں اپنے اسلام کو سمجھو، حقیقت کو سمجھو، دین کو کھیل تماشا بنانے والوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی
जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया, उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं। और जिन्होंने दीन की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया, उनसे भी आपका कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप उनकी मजलिस में कभी भूले बैठ जाए तो फौरन याद आने पर भागे और तौबा करें। ये कुरान की आयत है। तो गौर कीजिए कि आज हम किस बहाने पर चले आए। लिहाजा हलवा बनाना, कब्रिस्तान को चिरागा करना, क्या करना है, सब इस्लाम नहीं। अब आप ये कहेंगे कि बड़ा वहाबी है, अरे ज़ियारत करने से रोक रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने से रोक रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? रोजा रखते हैं, रोजा रखने से रोक रहा है। बात वो नहीं है। बात ये है कि ये सब इस्लाम से साबित नहीं है, किताब और सुन्नत से साबित नहीं है। आखिरी हदीस बयान करके हम बात खत्म करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फरिश्ते अल्लाह के सामने क़यामत के दिन ढेर सारे रजिस्टर पेश करेंगे। अल्लाह कहेगा कि इनमें से आधे को कबूल कर लो और आधे को जहन्नम में फेंक दो। फरिश्ते ताज्जुब से पूछेंगे, सुनन बैहकी और भी हदीस की किताबों में है, कहेंगे कि अल्लाह इस रजिस्टर में सिवाय अच्छी बातों का और कुछ भी नहीं। अल्लाह कहेगा आज मैं उन लोगों को बदला दूंगा जिन्होंने खालिस मेरे हुक्म के मुताबिक अमल किया, और जिन्होंने किसी और के लिए किया उसका मेरे पास कोई बदला नहीं। हदीस में ये मौजूद है कि वो कौन सा अमल होगा? नमाज होगा, रोज़ा होगा, हज होगा, ज़कात होगा। तो उसमें क्यों नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात करना हराम है, लेकिन उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, इसलिए कि या तो उसने रियाकारी के तौर पर किया होगा या किसी और को खुश करने के लिए किया होगा। तो अल्लाह ये क्यों करेगा? वहाबी तो कर रहा है, अल्लाह क्यों करेगा? इसलिए अल्लाह करेगा कि ये बात बताई जा रही है कि हम वो अमल करते हैं जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अगर हुक्म नहीं है तो दुनिया के अंदर वो चाहे जितना भी अच्छा अमल क्यों ना हो, हम उसको नहीं कर सकते। हम करेंगे तो हम पर बिदअत और गुनाह लाजिम आएगा। इसलिए हमें इन अमलों से एतराज़ करना चाहिए। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही दीन की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए, और इस शब बारात जैसी बिदअत और लानती त्योहार से अपने आप को बचाकर सच्चा सुन्नी बनने की तौफीक अता फरमा। ऐसा नहीं कि सुन्नी के खोल में शिया बने रहे, इससे हमको बचा। आमीन व आखिर।